نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت عبداللہ کی جان 100 اونٹ کی قربانیاں دے کر بچائی جاتی، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی معزز ترین خاتون حضرت آمنہ سے ہوتا ہے۔ تب جو حضرت آمنہ تھیں وہ مدینے کی تھیں اور وہ قبیلہ بنو زہرہ کی بہت ہی اعلیٰ خاتون، مطلب بہت اچھی خاتون تھی، ان سے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے۔ تو جو یہ شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مطلب جب وہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اسباب دنیا میں وجود بخشتے ہیں، مطلب کہ اس شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بظاہر دنیا کے اعتبار سے۔ تو حضرت آمنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے، مطلب کہ جب حضرت آمنہ پریگننٹ ہوئیں تو انہیں کبھی بھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، مطلب کہ جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے، وہ کتنی مشکل سے گزرتی ہیں، کافی ساری مسئلے رہتے ہیں پریگننٹ لیڈیز کے ساتھ، ان کی کافی طبیعت وغیرہ بھی خراب رہتی ہے، لیکن حضرت آمنہ کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا، بلکہ وہ اور حاملہ عورتوں کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتی ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مطلب کہ ان کو کبھی کسی طریقے کا بوجھ محسوس نہیں ہوا اور ان کے ساتھ عجیب برکتیں رہتی تھیں۔ یہ روایتوں میں ہے کہ وہ اگر دھوپ میں چلتی تھی تو بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، جب وہ سنسان گھاٹیوں سے وادیوں سے گزرتی تو انہیں آواز آیا کرتی تھی، آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آنے والا نبی ہے، تم اس کا نام احمد رکھنا۔ اور انہیں کافی خواب بھی دکھائے جاتے تھے کہ جس میں انہیں اشارہ کیا جاتا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پرورش پا رہی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ اپنے دور کا نبی، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ، ہادی عالم ہے۔ حضرت آمنہ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پورا گھر روشنی سے بھر گیا تھا، اور دوسری جانب یہ ہوا کہ کسریٰ یعنی فارس کے علاقے کے بادشاہ کا نام ہے، فارس یعنی پہلے فارس نام تھا، آج کے ٹائم پہ ہم اسے ایران کہتے ہیں، تو ایران کے بادشاہ کے آتش کدے میں، مطلب کہ پہلے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے تو اس میں آگ جلتی رہتی تھی، وہ صدیوں سے سالوں سے جل رہی تھی، وہ کبھی نہیں بجھی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی وقت وہ آگ بجھ گئی، پیدائش ہوتے ہی وہ آگ بجھ گئی، اور اس کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے۔ کنگورے یعنی وہ جو ڈیکوریشن کے لیے آگے چھوٹی چھوٹی سی میناریں گنبد ٹائپ بناتے ہیں نا، وہ 14 جو تھے وہ ٹوٹ کر گر پڑے خود ہی اچانک جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ایک نہر جس کا نام سابا وہ جاری تھی وہ اچانک خشک ہو گئی، تو وہاں لوگوں میں خلبلی مچ گئی کہ اچانک سے کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ تو جب اس کی تحقیقات شروع کری، مطلب جیسے کہانیوں وغیرہ سے پوچھنا ہوتا تھا پہلے، وہ سب معلوم کیا انہوں نے، تو جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے، مطلب جو انہوں نے توریت انجیل یہ سب پڑھے ہوئے تھے، جو پہلے کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ دراصل آخری نبی کی پیدائش ہو چکی ہے، اور 14 کنگورے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 پیڑھیوں، یعنی کہ جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے بعد 14 بادشاہوں کے بعد ایران کی جو حکومت ہے، جو
وہاں پر ان کا جو بادشاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ کے 14 بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن جو ڈیٹ ہے نا وہ ایکوریٹ ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم ہے، سب کی الگ الگ رائے ہیں اس بارے میں۔ تو جو ہم یہ 12 تاریخ کو ہی مانتے ہیں تو یہ پکا نہیں ہے کہ 12 کو ہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن مہینہ کنفرم ہے کہ وہ ربیع الاول ہی تھا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس مہینے میں یہ جو ہم لوگ نکالتے ہیں نا، جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو ہم کیا کریں، اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یا خود جانیں، یہ سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت پورے خاندان قریش کے اندر خوشی پھیل گئی، کیونکہ آپ کے والد کا پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو اس کے بعد وہ تجارت کے سلسلے میں شام کے سفر پر نکلے، تو اس کے بعد لوٹتے ٹائم ان کی طبیعت خراب ہو گئی مدینہ میں، تو وہیں پہ رکے، وہاں پر ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور جو ان کے اور قافلے والے تھے وہ واپس مکہ آ گئے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے ان سے پوچھا قافلوں والے سے کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا سارا حال کہ اس طرح ان کی مدینے میں بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہیں پر ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث اور ایک اور بیٹے کو، دونوں کو بھیجا کہ جا کر تم معلوم کرو، خبر لو عبداللہ کی۔ تو جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ وفات پا چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی دکھ کی خبر تھی ان کے لیے، اور واپس جب مکہ آئے تو عبدالمطلب کے لیے اور حضرت آمنہ کے لیے، حضرت آمنہ اس وقت پریگننٹ تھی، تو لہٰذا حضرت عبداللہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو وہ یتیم تھے۔ یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ کے دادا نے عبدالمطلب نے آپ کے عقیقے کا انتظام کیا، تمام خاندان قریش کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا کیونکہ ان کو خواب میں اس بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا تم اس کا نام احمد رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ٹائم میں اپنی امت کو خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ واقعہ انجیل میں موجود ہوگا اور قرآن کریم میں بھی سورہ صف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس وقت عرب میں کسی کا، مکہ میں یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑا عجیب و غریب نام رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا محمد ہے، یہ دونوں نام حمد سے لیے گئے ہیں۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، حمد کا معنی اللہ کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ تو احمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، یعنی احمد کا مطلب ہوا جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد کا مطلب ہوا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ایک دم فٹ بیٹھتی ہیں، کیونکہ آپ بھی قابل تعریف ہیں، اور آپ کی زبان مبارکہ سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نکلی ہے کسی اور کی زبان سے اس انداز میں نہیں نکلی، مطلب آپ نے جس طرح اللہ کی حمد و ثنا کی ہے کسی اور نے ایسی نہیں کی، اور آپ خود بھی تعریف کے قابل ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی ہوا اور آپ کے نام بھی رکھے گئے۔ تو حضرت عبدالمطلب کو آپ سے کچھ خاص لگاؤ تھا، خاص محبت تھی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے والد عبداللہ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی پیدائش اس کے بعد ہوئی ہے، اس لیے آپ کے دادا کو آپ بہت زیادہ پیارے تھے، اور ویسے بھی آپ کے والد حضرت عبداللہ بھی آپ کے دادا کو
بہت زیادہ پیارے تھے، کیونکہ ان کی جان سعود قربان کر کے بچائی گئی تھی۔ تو اس طرح آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کے وقت یہ واقعات پیش آئے، اور بھی بہت سی روایتوں میں اور بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن جو مین تھی وہ میں نے آپ کو یہاں بتائی ہیں۔ اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی باتیں ظاہر ہوتی تھی کہ آپ پیدا ہونے والے ہیں، جیسے کہ حضرت آمنہ جب پریگننٹ تھی تو ہوا، یا ایسے ہی ہاشم کی پیشانی پہ نور نبوت کی چمک تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ کی پیشانی پر بھی نور نبوت کی چمک تھی۔ تو اس طرح، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ سب واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آگے کی کلاس میں آگے کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔